الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزے کی مشروعیت میں حکمت۔ سوال کیا گیا ہے روزے مشروع کرنے کی حکمت کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں الحکیم بھی ہے، جو کہ حکم اور حکمہ سے مشتق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ کا ہی حکم ہے اور اس کے احکام انتہائی حکمت والے، کامل اور مضبوط ہیں۔ دوم، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام مشروع کیے ہیں وہ سب کے سب عظیم حکمتوں سے پر ہیں۔ بعض اوقات تو ہمیں ان کی حکمت کا علم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ہماری عقلیں ان کی حکمت کا ادراک نہیں کر پاتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ حکمتوں کا علم رکھتے ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہم پر مخفی ہی رہتی ہیں۔ سوم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر روزوں کو فرض اور مشروع کرتے ہوئے ان کی حکمت کا بھی ذکر کیا ہے، جن کا بیان ان آیات میں ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ لہٰذا روزہ تقوی و پرہیزگاری کا وسیلہ ہے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور جو چیز اس سے روکے اس کے فعل سے بھی روکا ہے۔ اور روزہ ایک ایسا سبب ہے جس سے بندہ دینی اوامر میں مدد حاصل کرتا ہے۔ علماء رحمہم اللہ نے روزے کی مشروعیت کی بعض حکمتوں کا ذکر کیا ہے جو سب کی سب تقوی و پرہیزگاری کی خصلتیں ہیں، لیکن انہیں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ روزے دار متنبہ رہے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ روزے کی بعض حکمتیں۔ نمبر 1، روزہ اللہ تعالیٰ کی انعام کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وسیلہ ہے۔ روزہ کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنے کا نام ہے، اور یہ چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، لہٰذا ان سے مخصوص وقت کے لیے رک جانا ان کی قدر و قیمت معلوم کراتا ہے، کیونکہ عموماً نعمتوں سے ناآشنائی ہوتی ہے، اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو آشنائی اور واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، روزہ حرام کردہ اشیاء کو ترک کرنے کا وسیلہ ہے، کیونکہ جب نفس اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوا کسی حلال چیز سے روکنے پر تیار ہو جاتا ہے تو وہ حرام کردہ اشیاء کو ترک کرنے پر بالاولیٰ تیار ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے روزہ بچاؤ کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنے میں شہوات پر قابو پایا جاتا ہے، کیونکہ جب نفس سیر ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ شہوات کی تمنا کرنے لگتا ہے، اور جب بھوکا ہو تو پھر خواہشات سے بچتا ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنا آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہیں۔ نمبر 4، روزہ مساکین پر رحمت و مہربانی اور نرمی کرنے کا باعث ہے، اس لیے کہ جب روزہ دار کچھ وقت کے لیے بھوکا رہتا ہے تو پھر اسے اس شخص کی حالت یاد آتی ہے جسے ہر وقت ہی کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو وہ اس پر مہربانی اور رحم اور احسان کرنے پر ابھارتا ہے، لہٰذا روزہ مساکین پر مہربانی کا باعث ہے۔ نمبر 5، روزے میں شیطان کے لیے غم و غصہ اور قہر اور اس کی کمزوری ہے، اور اس کے وسوسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر انسان معاصی اور جرائم بھی کم کرنے لگتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے، کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو روزے کی بنا پر اس کی یہ گردش والی جگہیں تنگ پڑ جاتی ہیں، جس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں شیطان کا نفوذ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے، بلا شبہ کھانے پینے کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے، اس لیے جب کھایا پیا جائے تو شیطان کی گردش کی جگہوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خون ہے، اور جب روزہ رکھا جائے تو شیطان کی گردش والی جگہیں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی بنا پر دل اچھائی اور بھلائی کے کاموں پر آمادہ ہو جاتا ہے اور برائی کے کام ترک کر دیتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 246۔ نمبر 6، روزے دار اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراقبت و نگہبانی پر تیار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نگرانی اور مراقبت کر رہا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، حالانکہ اس پر چلنے کی اس میں طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن اسے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے تو وہ ایسے کام کرنے سے گریز کرتا ہے۔ نمبر 7، روزے میں دنیا اور اس کی شہوات سے زہد پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود اجر و ثواب میں ترغیب پائی جاتی ہے۔ نمبر 8،
اس میں مومن کثرت اطاعت کا عادی بنتا ہے، کیونکہ روزہ دار روزہ کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ عادی بن جاتا ہے۔ روزہ کی مشروعیت کی چند ایک حکمتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو روزہ کے مقاصد کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اور احسن انداز میں عبادت کرنے پر ہماری مدد فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر السعدی صفحہ نمبر 116، حاشیۃ ابن قاسم علی الروض المربع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344، الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 28۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 26862۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔